نماز کے مسائل میں سے ہمارے اوپر جو واجب ہے کہ ہم اس بارے میں دقت کریں، سیکھیں اور سمجھیں اور عمل کریں، وہ شکیات نماز انسان ہے اور مختلف خیالات جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کبھی ذہن ادھر کبھی ادھر، کبھی اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہے تو انسان کا ذہن پھر مشوش رہتا ہے، تو نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، شک ہو جاتا ہے۔ تو شکیات کے اپنے مسائل ہیں، کم و بیش جو آسان شکوک ہیں کم از کم جو ہے انہیں یاد کر لینا چاہیے۔ وہ جو مشکل شکوک ہیں وہ چلیں اب دقت کریں گے یا پھر نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ تو شک سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک شک ہے اور ایک گمان۔ نماز میں شک پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، نماز میں گمان پر عمل کیا جاتا ہے۔ گمان یقین کے مرحلے میں ہے نماز، یہی کہ آپ کو گمان ہو جاتا ہے کہ مثلا دوسری رکعت ہے، اسی گمان پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز میں گمان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو شک یہ ہے کہ نماز کی کسی بھی ایک حصے میں ایک دو جہتوں میں یا دو سے زیادہ جہتوں میں انسان کو تردید ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے مثلا رکوع کیا نہیں کیا، یا ایک رکوع میں نے زیادہ کیا، یہ شک ہو جاتا ہے۔ اور کسی جہت کو ترجیح نہ دے سکے تو یہ شک ہے۔ 50% ہر طرف 50% احتمال ہے، شاید انجام دیا، شاید نہیں دیا، شاید زیادہ انجام دیا۔ یہ شک سے مراد یہ ہے کم از کم دو جہتوں میں، پھر زیادہ زیادہ مثلا یا دو سے مثلا 3-4 جہتوں میں شک ہو سکتا ہے۔ ایک رکعت پڑھی ہے، شاید یہ دوسری رکعت ہے، شاید یہ تیسری رکعت ہے، مثلا اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور کسی ایک کی طرف ترجیح نہ ہو، تو جب آپ 50% سے ایک طرف کم ہو جائے، دوسری جہت میں احتمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف 40% مثلا انسان کو احتمال ہے کہ شاید میں نے پہلی رکعت ہے، جب اس طرف 40% اس طرف 60% ہے کہ شاید دوسری رکعت ہے۔ تو اگر 50% سے زیادہ احتمال ہو کسی بھی جہت میں، وہ قابل عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے جو ہے۔ تو لہذا شک سے مراد یہ کہ دو جہتوں میں یا دو سے زیادہ جہات میں طرفوں میں تردید ہے انسان کو، اور کسی بھی ایک طرف کو ترجیح نہ دے سکے، احتمال زیادہ نہ ہو، سب برابر ہو، وہ شک ہے۔ اور گمان سے مراد یہ ہے کہ نماز کے کسی دو حصے میں یا دو سے زیادہ حصوں میں تردید ہے، لیکن ایک جہت میں زیادہ احتمال ہے کہ میں نے انجام دیا ہے۔ مثلا شک ہے کہ دوسری رکعت میں ہے یا میں تیسری رکعت میں ہوں، لیکن دوسری رکعت میں کے لیے 30% ہے، اور جو ہے تیسری رکعت کے ہونے کے سلسلے میں 70% احتمال ہے۔ جب 50% سے کم ہو جائے تو اس طرف 30، اس طرف 70% ہو جائے گا، اس طرف 20 ہو تو دوسری طرف 80% ہو جائے گا۔ دوسری رکعت ہونے میں 30% ہے، تیسری رکعت ہونے میں اسے 70% احتمال ہے۔ تو یہ جو 70% احتمال واجب العمل ہے، یہ احتمال بس آپ نے اس کو تیسری رکعت ہی قرار دینی ہے، تو اس کا نام گمان ہے۔ یہ جو 50% سے زیادہ احتمال ہے جس طرف کو بھی، اسے گمان کہا جاتا ہے، یا مثلا فقہی اصطلاح میں اسے ظن کہا جاتا ہے، گمان، یہ جہاں احتمال زیادہ اسے گمان کہا جاتا ہے۔ تو نماز میں یہ جو گمان ہے یہ واجب العمل ہے۔ ایک طرف احتمال کم ہے، دوسری طرف احتمال زیادہ ہے، تو جس طرف بھی احتمال زیادہ ہو اس طرف قابل عمل ہے، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ تو اس کے مسائل ہیں انشاءاللہ والحدیث پھر آج سن کے۔ تو بہت سارے امور ہیں، جیسے شکیات، جیسے سہویات، جیسے سجدہ سہو، جیسے قضاء تشہد، جیسے سلام مثلا، اسی طرح مقدمات نماز میں بہت سارے مسائل ہیں واجب۔ زندگی کے دوسرے امور میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں اور ہم بے خبر ہیں، اصلا خبر نہیں ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں، اصلا خبر نہیں ہے۔ مثلا طلاق کے مسئلے میں مثلا بہت سارے افراد کو پتہ ہی نہیں ہے،
کورٹ سے طلاق لیا ہے بس کہتے ہیں کافی ہے، وہ شادیاں کر لیتے ہیں، جبکہ شرعی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ کورٹ کے طلاق میں اور ہم شرعی طلاق میں فرق ہے۔ مثلا شریعت میں جب تک دو عادل گواہ نہ سنے طلاق نہیں ہوتی ہے، دو عادل گواہ مرد نہ سنے اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے، چاہے وہ شوہر جتنی مرتبہ بولے طلاق، مثال کے طور پہ۔ اور اس طرح اور بھی مثلا شرائط ہیں۔ تو ابھی کورٹ سے طلاق لینے کے بعد شادی تو خبر نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم جو ہے انہیں سیکھیں، سمجھیں، یاد رکھیں اور عمل کریں۔ شرعی فریضہ قیامت کے لیے سوال جواب ہے۔ ہمارے دلوں کا مردہ ہو جانا ایک وجہ یہی ہے کہ بہت سارے واجبات پتہ نہیں ہے، ترک ہو جاتے ہیں، بہت ساری محرمات ہیں پتہ نہیں ہے، ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ انہیں سیکھیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے دلوں کے مردہ ہو جانے کا، خون سفید ہو جانے کا، معاشرے میں اخوت، برادری، بھائی چارہ ختم ہو جانے کا، گھروں میں جو ہیں محبتیں نہ ہونے کا۔ مثلا ایک جہاد یہی ہے، واجبات محرمات میں ہم نے جو ہے دقت نہیں کی ہے، انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے، مثلا بہت سارے کام کیے، لیکن دقت نہیں کی ہے، غلط انجام دیے ہیں، نہیں سیکھ، درست نہیں صحیح نماز کی قرات نہیں سیکھی ہے، اب پڑھتے جا رہے ہیں 60 70 80 سال، قراتیں صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح رکوع سجود کے مسائل صحیح نہیں ہے، مثلا طہارت کے مسائل صحیح نہیں ہیں، وضو کے مسائل بھی نہیں سیکھے ہیں، دقت نہیں کی ہے، تو غلط انجام دیے جا رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو لہٰذا انہیں درست کر لیں تو ہم زندہ ہو سکتے ہیں۔ ایک مہم ترین چیز واجبات و محرمات میں کامیابی کے لیے، تاکہ ہماری واجبات درست ہوں اور ہمارے محرمات بھی درست ہوں اور خداوند قبول کرے، اس کے لیے ایک لازمی چیز محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت ہے، یہ بھرپور ہونا چاہیے۔ یہ ہماری عبادتوں کو چار چاند لگانے والی چیز ہے۔ برابر نہیں ہے دو انسانوں کی نمازیں، ایک میں محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت شدید ہے، دوسرے میں کم ہے۔ اسی حساب سے اس کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑتا ہے۔ دو باتیں عرض کروں گا۔ آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حدود الفروض التي فرضها الله على خلقه، وہ واجبات جو خداوند متعال نے اپنی مخلوقات کے واجب کی ہیں کہ یہ خمسۃ من کبار الفرائض، 5 واجبات جو ہیں وہ سب سے بڑے واجبات میں سے ہیں۔ 5 واجبات سب سے زیادہ، سب سے بڑا، سب سے اہم ہے خداوند متعال کے نزدیک۔ الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم، 4 واجبات یہ ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ یہ 4 جو ہیں کبار واجبات میں سے ہیں۔ اور 5واں ولایت والولایہ، اور 5ویں چیز ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ الحافظۃ لہذه الفرائض الاربع، باقی جو ابتدائی 4 واجبات کی حفاظت کرنے والی چیز یہی ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ تو اس فرق کو اگر سمجھیں، دوسرے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی دے مثلا، تو کیا فرق ہے؟ فرق اسی چیز میں ہے، یہ چیز چاہیے، ولایت اہل بیت چاہیے، ورنہ خداوند قبول نہیں فرماتا۔ تو ولایت ان 4 کے لحاظ اس میں دقت رہنی چاہیے۔ آقا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی ارکان اور جو ہے بنیادوں کو بیان فرمایا، ان میں سے ولایت کے بارے میں والولایت ہی خاتمتھا، ولایت اسلام کی آخری بنیاد ہے۔ ولایت اہل بیت یعنی اہل بیت اطہار 14 معصومین کو صاحب اختیار سمجھنا، حاکم سمجھنا، واجب الاطاعت سمجھنا، معصوم سمجھنا، یہ یعنی ولایت یعنی ہے۔ یہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں، شرعی اختیارات ان کے ہاتھ میں، دنیاوی اختیارات بھی انہیں کے ہاتھ میں، خدا متعال ان کو دیا ہے۔ ان سے محبت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی حمایت بھی واجب ہے، ان کی نصرت بھی واجب ہے، یہ عقیدہ رکھیں اور ان سے شدید محبت کریں۔ والحافظۃ لجمیع الفرائض والسنن، ولایت ہی تمام سنتوں اور تمام واجبات کی محافظ ہے۔ ہمارے اندر ہمارے اعمال کی حفاظت وہ کرے، ولایت، عقیدہ ولایت، ورنہ انجام دیا ختم۔ اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں گے
دوسری دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ محافظ موجود نہیں ہے۔ محافظ ولایت اہل بیت رہتا ہے۔ تو